السلام علیکم۔ آج میں آپ کو عورتوں کی زندگی کے 4 دور بتاؤں گی، جس میں عورت کی زندگی میں یوں تو بہت موڑ آتے ہیں، مگر زندگی کے راہ پر 4 موڑ خاص طور پہ قابل جاری ہیں۔ پہلا ہے عورت کا بچپن۔ عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کی پیاری بیٹی کہلاتی ہیں۔ اس زمانے میں جب تک نابالغ رہتی ہیں، شریعت کی طرف سے نہ اس پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ اس پر کسی قسم کی ذمہ داری کا کوئی بوجھ ہوتا ہے۔ وہ شریعت کے پابندیوں سے بالکل آزاد رہتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی پیاری لاڈلی بیٹی ہوئی کھاتی پیتی اور کھیلتی کودتی رہتی ہیں، اور وہ اس بات حقیقت ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن اور سب رشتہ دار نظر والے اس سے پیار محبت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا دور، عورت جب بالغ ہو جائے۔ جب عورت بالغ ہو گئی تو اللہ و رسول ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی پابند ہو گئی۔ اب اس پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج و زکوٰۃ کے تمام مسائل پر عمل کرنا فرض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ جامع ذمہ داری ہو گئی۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرائض کو ادا کرے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہے، اور یہ بھی اس پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑوں سے تہذیب و خدمت بجائے اور اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں اور دوسرے عزیزاں اقاربوں سے پیار محبت کرے، اور پڑوسی اور رشتہ داروں نعتوں سے تمام چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ ان کے مرتبہ اور ذات کے الفاظ سے نیک سلوک اور اچھی برتاؤ کرے۔ اور عورتوں کو جب بالغ ہو جاتی ہیں تب ان پر ہر بری عادتوں سے بچیں، ہر گناہ سے بچنا فرض ہو گیا۔ اور ہر بری عادتوں سے بچیں، کسی کی چغلی نہ کریں، نہ بات سنیں، نہ جھگڑا کریں، وہ اپنے گھر میں پردے سے اور لحاظ سے رہیں۔ تیسری دور، عورت شادی کے بعد۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو لازم ہے کہ جلد سے جلد مناسب رشتہ تلاش کریں، اس کی شادی کر دیں۔ رشتہ کی تلاش میں خاص طور اس بات کا دھیان رکھیں کہ حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بے مذہبی کے ساتھ رشتہ نہ ہو پائے، بلکہ دینداری، پابندی شریعت اور مذہب سنت کی پابندی کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کریں۔ بخاری مسلک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی شادی کرنے سے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلا، دولت مند، خاندانی شرافت، خوبصورتی، دینداری، لیکن دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھیں۔ اولاد کی تمام اور اپنی ذات کو بندگاری کی نیت سے بچانے کے لیے نکاح کرنا سنت اور بہت بڑی ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ پارہ 18 رکوع 3، یعنی تم لوگ پر بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیکی چلن غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ
جس شخص کے لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی کی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کے گناہ لڑکی والوں کے سر پر بھی ہوگی، اس پر بھی ہوگی۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کے عدم اور ترجمہ کرنے پر پہلا وہ ظالم جو اپنے آقا سے آواز ہونے کے لیے کسی قدر کی ادا کرنے کا عہد کرنے اور اپنے عہد کو پورا کرنے سے نیت رکھتا ہو، دوسرا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا، تیسرا وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح سے درمیان حرام کاموں اور بچنا چاہتا ہو۔